وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اتنی رات کو لائف آنے کی ایک اہم وجہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہو تو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ کل 5 اگست کے دن ہندوستان کی تاریخ میں ایک بدنما داغ لکھا جا رہا ہے۔ سامعین، میں اس موقع پر آپ لوگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ نیند نہیں آ رہی ہے۔ ایک چیز شیئر کرنے کے لیے میں ہمارے بھائیوں کے درمیان، ہندوستانیوں کے درمیان آیا ہوں کہ اللہ نے جب اللہ کا نام لینے والا اس دھرتی پہ کوئی نہیں تھا تو اللہ نے پرندوں کے ذریعے اب کعبۃ اللہ کی حفاظت کروا لی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے، ابراہ نامہ بادشاہ نے جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تو اللہ نے پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کروا لی تھی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان، اور وہ بھی ہندوستان میں، اور ہندوستان میں بھی اتر پردیش میں، اس کے باوجود اللہ نے مسجد اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہم لوگ کو قابل نہیں سمجھے۔ یقیناً یہ ہماری نااہلی کی بات ہے، اور یہ خدا سے یقیناً ہماری ناراضگی کی بات ہے۔ اس میں دو رائے یہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابر علماء اکرام نے، ہمارے سرپرست علماء نے جمہوری انداز سے، کیونکہ یہ جمہوریت ملک ہے، یہاں کسی چیز کو حاصل کرنا تو جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اپنی سیاسی اور جمہوری انداز سے جو قانونی چیزیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی باتنگ میں، ڈائلیکسنگ میں، باتوں میں نہیں گئے، بلکہ قانون کے حساب سے گئے، کیونکہ ان کو، ہم سب کا یقین ہے کہ مسلمان اپنا گھر تو ناجائز طریقے سے بنا سکتا ہے لیکن مسجد کبھی ناجائز نہیں بنا سکتا۔ 500 سالہ مسجد تھی۔ تھوڑا ہمیں غور کرنا ہے، جب بابر نامے بادشاہ نے مسجد کو بنایا تو وہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن کبھی ناجائز طریقے سے، حالانکہ بادشاہی حکومت تھی، جمہوریت نہیں تھی، بادشاہی حکومت تھی، لیکن انصاف اور ایمانداری کا یہ تقاضا تھا، انہوں نے مسجد کو بنایا۔ آج دنیا میں ہندوستان ایک جمہوریت ملک ہے، جہاں پہ کھینچ کے کوئی چیز نہیں لے کے جاتے، قانون کے دائرے سے لینا پڑتا، لیکن افسوس اس جمہوریت ملک میں انصاف کا خون کر کے 9 نومبر کے دن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ فیصلے کے حساب سے ہم سب کو یہ غور کرنا ہے کہ، اور میں ہمیشہ یہ بات بولا بھی ہوں کہ 6 دسمبر کے دن جو غنڈے موالیوں نے مسجد کو شہید کیے تھے، ان کو ولولا کے، ان کے اندر نفرت پیدا کر کے مسلم بادشاہوں کے خلاف کہ انہوں نے ہماری مندر کو ڈھا کے مسجد بنایا بول کے، ان سب کو کار سیوک کو لے کر انہوں نے 6 دسمبر کے دن 1982 کے دن مسجد کو شہید کرے تھے۔ بھائی وہ لوگ تو غنڈے تھے، موالی تھے، کار سیوک تھے، بدماشاں تھے، نفرت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، انہوں نے توڑ دیا تھا قانون کی دھجیاں اڑا کے۔ لیکن 9 نومبر کے دن جو ہندوستان کی سپریم کورٹ پہ ججز بیٹھے، انہوں نے جو فیصلہ دیا اس کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ انصاف کا جمہوری انداز میں کس طریقے سے انصاف کا خون کیا گیا، اور جیسا کہ آپ ہمیشہ، ہم سب جانتے ہیں، بھارت جنتا پارٹی آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں گے تو صرف 2 MP تھی، اور اس نے 2 سے 200 ہوگی، کیوں ہوگی؟ 6 دسمبر کے بعد اس نے 200 سے 200 ہوگی مسجد گرا کے، اور جب مسجد سے کام نہیں ہوتا تو گجرات فساد کرا کے انہوں نے 300 ہو کے حکومت کرا کے آج اپنے ایجنڈے کو پورا کر لی۔ اور ہم مسلمان اس ملک سے ہماری محبت تھی، رہیں گی، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے، اس میں دو رائے نہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے جنت کی خوشبو کی تھی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھ لیجئے سامعین اکرام، انسان کے لیے، کوئی بھی انسان رہے، اس کے سامنے سب سے زیادہ اگر کوئی معتبر محبوب چیز ہے تو وہ مذہب ہے، اور مذہب کے بعد ہی سب چیزیں آتی، مذہب کے بعد رشتہ آتا، مذہب کے بعد ملک آتا، مذہب کے بعد کاروبار، مذہب سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں انسان اپنا ملک چھوڑ کے تو کہیں بھی رہ سکتا ہے، لیکن مذہب چھوڑ کے نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی بھی مذہب کا رہندے، چاہے ہندو رہندے، سکھ رہندے، یہودی رہندے، اس سے پوچھیں گے تم اپنا مذہب چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو، بولتے وہ 2 بات بولیں گا، ملک چھوڑ دیں گا لیکن مذہب نہیں چھوڑے گا۔ اس سے اندازہ یہ ہے کہ مذہب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔
آج ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور یقیناً یہ ہم بہت لاپرواہی مسلمان برت رہے ہر اینگل سے. یہ نا اتفاقی یہاں سے ہو، ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے، ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا نہ ہونے کی وجہ سے، ہم مصلیت اور حکمت سے کام لینے کی وجہ سے آج ہمارے کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ اللہ کے گھر کو ڈھا کے مندر بنایا جا رہا. سامعین، آپ غور کیجیے، جب مدینہ منورہ کی سنگ بنیاد کو رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خرید کے آپ نے رکھا. کوئی بھی مسلمان بادشاہ کو وہیں سے پیغام ملا کہ مسجد کی جگہ پاک ہوتی ہے، پاک جگہ کو. ارے مسجد کے لیے ہم زکوٰۃ، اپنا پیسہ زکوٰۃ دینے کا حق نہیں ہے. زکوٰۃ جو غریبوں کا حق ہے وہ پیسہ مسجد میں دینے کا حق نہیں ہے ہمارے کو. ہم کیا مسجد کبھی ناجائز جگہ پہ نہیں. یقیناً یہ مسجد جائز تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی، اور انشاءاللہ قیامت. لیکن ہمیں ایک چیز غور کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اس مسجد کو بنانے کے لیے کام نہیں لیا. تو ہماری کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے دعا یہ کرنا ہے کہ مالک، ہم نے ہماری جمہوری انداز میں بہت کوشش کی، غم منائے، اور یقیناً 6 دسمبر کے دن ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے پریوار میں سے، اس کے خاندان میں سے کس طریقے سے جو آدمی جدا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے مسجد کا ہر کوئی غم بنائے. لیکن ایک چیز یاد رکھ لیجئے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ مسجد کو کبھی نہیں بھولنا. یہ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. سپریم کورٹ جب یہ بات بولتی ہے، یہ بات سپریم کورٹ کے تینوں ججز نے کہہ دیا کہ ہندوستان میں بابر مسجد کو 6 دسمبر کے دن جو ہوا وہ ایک کرائم تھا. اور انہوں نے سپریم کورٹ یہ بھی کہا کہ کبھی بھی مندر کو گرا کے مسجد نہیں بنائے گے. لیکن ایک بی جے پی کا ایجنڈا، RSS کا ایجنڈا تھا کہ یہاں پہ مندر بنانا، جیسے ہندو مذہب کا ہر جگہ ایک بڑا ایک آستان ہونا. وہ چیزوں کو اگر تم ہم سے لال قلعہ لے لیتے تو ہمارے کو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، یا ہم سے قطب مینار لے لیتے، یا ہم سے گولکنڈہ لے لیتے، یا ہم سے تاج محل بھی لے لیتے تو ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں رہتا تھا. لیکن تم نے ہماری مسجد کو لیا ہے کہ ہمیں یقیناً ایک تکلیف رہیں گی، اور یہ بھول کو ہم تو ہماری زندگی میں نہ بھولیں گے اور نہ ہماری اولاد کو بھولنے دیں گے. کیونکہ ہندوستان کے خالی مسجد شہید نہیں ہوئی، مسجد کو ڈھا کے آپ بنا رہے نہیں، لیکن ہندوستان کی جمہوریت کو، ہندوستان کی انصاف کا بھی تم نے خون کیا. ایک چیز یاد رکھ لیجیے، معاشرہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی پہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا. یقیناً بابرہ مسجد کے شہید ان محمد بن قاسم کے فرزند کو جگائیں گی، اٹھائیں گے. خالد بن ولید کے فرزند کو جگانے کا کام کریں گے. مسجد بابر مسجد، اس کی شہادت رائے نہیں جائیں گی اور مسجد بن کے رہیں گی انشاءاللہ. میں آپ لوگوں سے کل کے لیے ایک گزارش کر رہا ہوں، دعا کریے اللہ سے کہ مالک، پرندوں سے بھی بدتر ہمیں کر دیا تو نے. تو ہمیں نہ سیاسی طور پہ ہم مضبوط ہوئے، نہ دینی طیب میں مضبوط ہے. ہم فرقوں میں بٹے، عقائد میں بٹے ہوئے، ایک عالم ایک بات کرتا ہے، ایک عالم ایک بات کرتا ہے، ایک عالم ایک فتویٰ دیتا ہے، ایک مفتی ایک فتویٰ دیتا. ہمارے کو تقسیم کر دیا گیا. ہمارے پاس کوئی ایسا قائد نہیں ہے، کوئی ایسے عالمیت نہیں ہے جو قوم کو ایک رکھے، جو آنے والے یہودیوں کی، نصرانیت کی آئیڈیالوجی سے ہم کو آگاہ کراتا ہے. ہم مجبور ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے کو بھی ایک ایسا اچھا حکمران دے، ہمارے کو ایک ایسا قائد دے، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی جیسا ہمارے اندر بھی، اور ایسے بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے علماء ہم سے گزر گئے، ایسے اکابرین کو ہمارے سامنے پیدا کر، جو حق بات کرے ہمیں دور اندیش کرے، اور ہم بھی ان کی قیادت کو قبول کرنے والا بنائیں. پھر ایک بار میں آپ تمام لوگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، بہت تکلیف تھی کہ کیا ہو جا رہا ہے جمہوریت ملک میں، کہ سیاست کے یہ تو ثابت ہوگا الحمدللہ کہ وہاں پہ مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کو توڑ کے مندر بنایا جا رہا ہے، اور بہت خطرناک. سامعین، میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں، ایک بات نوٹ کر لیجیے آپ لوگ سننے والے یا میری بات کو. نریندر مودی جب ہندوستان کا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ بنا 2013 کے اینڈنگ میں، 2014 کے الیکشن سے پہلے، آپ میری بات کو سمجھیے. اس وقت نریندر مودی نے سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ کھلے عام یہ دیا کہ میں پورے ہندوستان میں گجرات ماڈل پیش کروں گا بول کے. اب پورے ہندوستان کی میڈیا، ہندوستان کے دانشمنداں، ہندوستان کے پروفیسراں، بڑے بڑے لوگ یہ سمجھے کہ وہ وکاس کی بات کر رہا ہے، وہ ڈیولپنگ کی بات کر رہا.
لیکن کوئی یہ نہیں سوچا کہ اس نے وہ ماڈل کی بات کرا جو ماڈل کی وجہ سے اس کو پاپولرٹی ملی. آج نہ وکاس دکھ کے آ رہا آپ کو, کوئی کام دکھ کے آ رہا تو وہیں آپ کو جنید کو اس کی ماں سے جدا کر دیا, کہیں اخلاق کو مار دیا گیا, کہیں انصاری کو مار دیا, کہیں بہیل الخان کو مار دیا گیا, کہیں گینگور ہو گیا, کہیں مسجد کو ہماری کھین لیا گیا. ایسے جو ماڈل کام کر رہا, گجرات ماڈل تھا, اس نے ان اپنی آئیڈیالوجی رکھ دیا اور کام کر رہا, اور ہمیں کہ فرقوں میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں رہ گئے. تو میں آپ تمام لوگوں سے اس مسجد کے لیے دعا کریے کہ یقیناً اللہ اپنے مسجد کی, اللہ اپنے گھر کی شہادت کو تو خاموش ہونے بیٹھے گا نہیں. وہ چاہے تو کن فیکن, ابھی بھی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ اس کے دو انگلیاں, لیکن وہ اپنے کو آزما رہا ہے اللہ کہ ہم اس کے غم میں شریک ہے یا نہیں ہے. اللہ جس طریقے سے مسجدوں کو بند کر کے ہمیں سے آزمایا کہ نماز پڑھنے والا کہیں بھی پڑھتا ہے, تو لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھے کہ الحمدللہ کئیوں لوگ جو نماز کے پابند بھی نہیں تھے, لیکن اللہ کی یہ ناراضگی کو برداشت نہیں کرے کہ اللہ ہمارے گھر روک لیا ہم سے, تو نمازیاں بن گئے الحمدللہ. کہ ہمارے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یقیناً ہمارے اندر ایمان ہے, دبدبا ہے, آقا کی محبت ہے, اور یہ ہم کل کے دن کو جو مسجد کی جگہ مندر کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, اس کو ہم کبھی بھولیں گے نہیں. ہم کسی مذہب سے, کسی مذہب کے مذہبی رہنماؤں سے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جو کام ہندوستان نے RSS اور وشو ہندو پریشد اور BJP نے مل کے کیا ہے جمہوریت کا خون کر کے, اس سے ہمیں تکلیف ہے. ہمیں مندر, رام مندر, آپ لال قلعے سے بڑا مندر بنائیے, ہمیں خوشی ہوں گی. اس سے شاندار بنائیے, دنیا کے 7 عجوبہ میں نہیں, دنیا کے فرسٹ عجوبہ میں ایسا شامل کائنات مندر بناتے تو ہمیں خوشی ہوتی. لیکن آپ نے مسجد کی جگہ مندر بنا کر یقیناً 30 کروڑ مسلمانوں کو نہیں, دنیا کے مسلمانوں کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے. اور ہندوستان کی جمہوریت کا 9 نومبر منحوس دن اور بلاک ڈے رہیں گا, تو کل بھی کسی سے کم نہیں رہیں گا. پھر ایک بار میں اللہ سے دعا ہوں کہ مالک, ہم جمہوریت ملک میں ہیں مالک, اور انصاف پسند لوگ ہیں ہم, امن و اما کے خوگر ہے, انصاف ہماری عادت ہے, حق بول ہمارا شیوا ہے, سچائی ہماری فطرت ہے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. بابر تیری مسجد کو ہم پھر سے وہاں بنا دیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, ورنہ جام شہادت پی لیں گے. خدا حافظ.